نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باب المرأة تغتسل بعض اعضاء الرجل وهي حائض۔ اس باب سے آج ہم نے اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ باب المرأة تغتسل بعض اعضاء الرجل وهي حائض۔ اس عورت کے بارے میں باب ہے جو حالت حیض میں ہو تو پھر وہ مرد کے اعضاء کو دھوئے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس کے بارے میں حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے دو احادیث کو حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی سند سے بیان فرمایا ہے۔ روایت کے الفاظ دیکھیں۔ وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم كَانَ تَغْتَسِلُ جَوَارِيهِ رِجْلَيْهِ وَيُعْتِينَهُ الْخُمْرَةَ وَهُنَّ حُيَّضٌ۔ أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم كَانَ تَغْتَسِلُ جَوَارِيهِ رِجْلَيْهِ وَيُعْتِينَهُ الْخُمْرَةَ وَهُنَّ حُيَّضٌ۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی۔ فرماتے ہیں امام نافع نے ہم سے یہ روایت کو بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کنیزیں باندیاں حالت حیض میں ان کے پاؤں دھوتی تھیں۔ کان تغتسل جواریہ رجلیہ، ان کی لونڈیاں، ان کی کنیزیں، ان کی باندیاں حالت حیض میں ان کے پاؤں دھوتی تھیں، اور اسی حالت میں مصلی جائے نماز ان کو پکڑاتی تھیں۔ اسی حالت میں جائے نماز بھی ان کو پکڑاتی تھیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام نافع نے یہ حدیث ہم سے بیان کی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی لونڈیاں باندیاں حالت حیض میں ہوتیں، اسی حالت میں وہ ان کے پاؤں بھی دھوتی تھیں اور انہیں جائے نماز والا کپڑا جسے مصلی کہا جاتا ہے وہ بھی پکڑاتی تھیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حالت حیض میں اگر عورت خود ناپاک ہے تو وہ آدمی کی پاکیزگی کا ذریعہ بن سکتی ہے، اس کے جسم کے اعضاء کو دھونا چاہے تو دھو سکتی ہے۔ اس سے مرد میں ناپاکی منتقل نہیں ہوتی بلکہ وہ پاکیزہ ہی رہتا ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ جائے نماز کو ہاتھ لگائے تو جائے نماز ناپاک نہیں ہوتا بلکہ پاک ہی رہتا ہے، اور اس پر نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہوتا بلکہ ویسے ہی جائز ہوتا ہے جیسے پہلے جائز تھا۔ حالت حیض میں اگر کوئی عورت کسی چیز کو ہاتھ لگا لے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل بات یہ سمجھانا مقصود ہے۔ اسی لیے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال محمد لا باس بذالک وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں اگر کوئی خاتون ایسا کر لے، اسی پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی ہے۔ سمجھ آگئی بات؟ دوسری روایت دیکھیں۔ اخبرنا مالک اخبرنا ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم قال كنت ارجل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض۔ اخبرنا مالک اخبرنا ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم
قال كنت ارجل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہشام بن عروہ نے اپنے والد حضرت عروہ سے یہ بات سنی۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بیان کیا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھا کیا کرتی تھی۔ کنت ارجل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھا کر رہی ہوتی تھی، وَأَنَا حَائِضٌ، اور میں حالت حیض میں ہوتی۔ تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا باس بذالک وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی والعامۃ من فقہائنا۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت حالت حیض میں ہو تو وہ کسی مرد کے کسی کام میں ہاتھ بٹانا چاہے یا اپنے مرد کا کوئی کام کرنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنگھی فرما رہی ہیں اور حالت حیض میں ہیں، کوئی ناپاکی منتقل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا باس بذالک، کوئی حرج کی بات نہیں، ایسے کیا جا سکتا ہے۔ حالت حیض میں عورت سے اگر کام لینا ہو تو لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنیفہ، یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا، اور عام طور پر فقہا کا یہی مذہب ہے، اسی کو بیان کرتے ہیں۔ اب بات سمجھیں، اصل یہ ہے کہ حیض والی عورت کے ہاتھ اور پاؤں یا جسم کے اوپر اگر کوئی حقیقی نجاست نہیں لگی ہوئی کہ ہاتھ کے اوپر پیشاب یا پخانہ لگا ہوا ہے تو معاملہ الگ ہے۔ اگر حقیقی نجاست موجود نہیں ہے تو پھر اس کی حالت حیض والی نجاست وہ نجاست حکمیہ ہے کہ صرف شریعت نے یہ حکم لگایا ہے کہ وہ اتنی دیر تک نماز نہ پڑھے جب تک کہ اس کے ایام چل رہے ہیں اور وہ طاہرہ شمار نہیں ہوتی، پاکیزہ شمار نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھوں کے اندر نجاست ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے منہ کے اندر نجاست ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا جسم ناپاک ہو چکا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت حیض میں ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، سب سے بڑی فضیلت انبیاء میں جن کی ہے، ان کے سر میں کنگھا فرما رہی ہیں۔ بخاری کے اندر روایت یہ بھی موجود ہے، ایک تو آپ کے سبق میں ہے نا، اس کے علاوہ بخاری میں بھی موجود ہے، سنن ابی داود میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح کی ایک اور روایت اعتکاف کے حوالے سے بھی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے، حالت اعتکاف میں ہوتے، اور میں حجرہ عائشہ میں بیٹھ کر اسی حیض کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو دھو رہی ہوتی تھی۔ لیکن اگر پھر بھی کسی کو بات نہ سمجھ میں آئے تو ترمذی کی روایت کو ذرا اٹھا کے دیکھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے عائشہ مجھے وہ مسجد میں سے مصلی اٹھا کے دے دو، جائے نماز اٹھا کے دے دو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا انی حائضن، میں تو حالت حیض میں ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حیضتک لیست فی یدک، کہ حیض کا اثر تیرے ہاتھ پر تو نہیں لگا ہوا نا، حیض کا اثر آپ کے ہاتھ پر تو نہیں ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حائضہ عورت اپنے ہاتھ سے سارے کام کر سکتی ہے، کسی کو کھانا بنا کے کھلانا ہو تو کھانے میں نجاست نہیں آتی، بلکہ کھانا ویسے ہی شمار ہوتا ہے جیسے کوئی عورت عام دنوں میں کھانا بنا رہی ہے۔ کپڑے دھونے ہیں تو کپڑے پاک ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اگر حیض والی عورت نے کپڑے دھوئے ہیں تو کپڑے پاک نہیں ہوتے۔ یا خامن کے جسم کے کسی عضو کو دھونا ہے، ہاتھوں کو دھونا ہے، پاؤں کو دھونا ہے، سر کو دھونا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، تو یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ اسی لیے حضرت شیخ بن نوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ جَوَازَ
المواکلۃ والمشاربۃ مما اجمع علیہ الامہ، کہ حائضہ عورت کے ساتھ مل کر کھانا پینا، اس کے اوپر امت کا اجماع موجود ہے کہ یہ چیزیں جائز ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ ایک باب ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے عرض کیا، باب المرأۃ تغتسل بعض اعضاء الرجل وہی حائض۔ اگلا باب دیکھیں، باب الرجل یغتسل او یتوضأ بسور المرأة، مرد عورت کے وضو سے بچے ہوئے پانی سے غسل یا وضو کرے۔ غسل مرد نے کرنا ہے، اس سے پہلے وہ پانی عورت استعمال کر چکی ہے، یعنی عورت کا جھوٹا پانی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، سور المرأة، سور کہتے ہیں جھوٹے کو۔ باب ہے اس آدمی کے بارے میں جو غسل کرے یا وضو کرے عورت کے جھوٹے پانی سے۔ باب الرجل یغتسل او یتوضأ بسور المرأة، اس پر امام محمد رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کی سند سے ایک روایت بیان کی، اور اسی روایت کے ضمن میں ایک اور روایت بھی ہے۔ الفاظ دیکھیں، اخبارنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم انہ قال لا بأس بأن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة ما لم تكن جنبا او حائضا۔ لا بأس بأن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة ما لم تكن جنبا او حائضا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام نافع نے یہ بات بیان کی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ مرد عورت کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک وہ عورت جنبی یا حائضہ نہ ہو۔ جب تک عورت جنبی یا حائضہ نہ ہو اس وقت تک عورت کے بچے ہوئے وضو یا غسل کے پانی سے مرد کا وضو یا غسل کرنا جائز ہے۔ یہ روایت بیان کی۔ پھر امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال محمد لا بأس بفضل وضوء المرأة او غسلها وسورها وإن كانت جنوبا او حائضا بلغنا ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد ليتنازعان الغسل جميعا فهو فضل غسل المرأة الجنوب وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کے وضو اور غسل کے بچے ہوئے اور اس کے جھوٹے پانی سے مرد وضو یا غسل کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اگرچہ وہ عورت جنبی یا حائضہ ہو، اس لیے کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برتن سے غسل فرماتے تھے، بلکہ غسل میں مقابلہ کرتے تھے۔ تو یہ عورت کے بچے ہوئے پانی کا استعمال ہوا نا، یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ اب بات سمجھیں، امام مالک رحمہ اللہ نے جو حدیث بیان کی اس حدیث میں ایک بات کا تذکرہ ہے اس انداز میں کہ اگر مرد عورت کے جھوٹے پانی سے یا بچے ہوئے پانی سے وضو یا غسل کرنا چاہے تو اجازت موجود ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک۔ اور اگر وہ جنبی ہے یا حائضہ ہے پھر اس کے چھوڑے ہوئے پانی سے وضو اور غسل جائز نہیں۔ یہ دو باتیں روایت سے ثابت ہوئیں، لیکن امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح عورت کے بچے ہوئے پانی سے اس کے جھوٹے پانی سے وضو اور غسل مرد کر سکتا ہے، بالکل اسی طرح اگر عورت حالت جنابت میں ہے یا حالت حیض میں ہے تو اس کے بچے ہوئے پانی سے غسل اور وضو پھر بھی مرد کر سکتا ہے۔ امام مالک کی حدیث پاک میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا یہ بھی کر سکتا ہے۔ اس پر میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، بلغنا، ہم تک یہ روایت پہنچی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ
ایک برتن میں غسل فرماتے تھے، لیتنازعان الغسل جمیعا، اور وہ ایک دوسرے سے مقابلہ بھی کر رہے ہوتے تھے، یعنی پہلے پانی اللہ کے نبی لے لیتے یا پہلے پانی سیدہ عائشہ لے لیتی، دونوں ایسے معاملہ کر رہے ہوتے تھے، اس حالت میں وہ آگے پیچھے چل رہے ہوتے تھے۔ تو حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا ہم تک یہ حدیث پہنچی ہے، اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر وہ حالت حیض میں ہو یا حالت جنابت میں ہو، پھر بھی اس کا یہ بچے ہوئے پانی سے یا اس کے جھوٹے پانی سے غسل کرنا، وضو کرنا جائز ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس حدیث پاک موجود ہے، اور یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ اب امام محمد رحمہ اللہ نے تو ایک حدیث کا تذکرہ کیا، حضرت امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ بن سلمہ الازدی الحجری الطحاوی المصری نور اللہ مرقدہ، انہوں نے اپنی کتاب شرح معانی الآثار میں یہی باب قائم کیا کہ عورت کے جھوٹے پانی کا حکم کیا ہے۔ اس پر انہوں نے تفصیل کے ساتھ ایک نہیں کئی ایک روایات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے متعلق بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں زوجہ حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت میمونہ کے بارے میں آتا ہے، دیگر ازواج کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اکٹھے غسل فرماتے تھے، یعنی ایک ہی برتن سے پانی لیتے اور ایک ہی برتن میں ایک ہی وقت میں غسل فرما رہے ہوتے تھے، تو دونوں کا غسل ہو جاتا تھا۔ اس لیے امام محمد رحمہ اللہ نے ان احادیث کی طرف اشارہ کیا ہے جس کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شرح معانی الآثار میں بیان کیا۔ اگر آپ میں سے بھی کسی نے وہ روایات دیکھنی ہو تو یہاں تو ایک روایت ہے، ایک امام مالک نے بیان کی تو ایک امام محمد رحمہ اللہ نے بھی بیان کر دی، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک امام مالک نے بیان کی ہیں تو ایک امام محمد رحمہ اللہ نے بھی بیان کر دی، لیکن اگر مزید روایات دیکھنی ہو تو وہاں امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کے دلائل بھی ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کے دلائل بھی امام طحاوی نے بیان کیے ہیں، لیکن ان کو بیان کرنے کے بعد ان کے جوابات بھی لکھے ہیں۔ اگر میں وہ ساری بحث آپ کے سامنے بیان کروں تو پورا 1 گھنٹہ اسی کے اوپر لگ جائے، بلکہ شاید اس سے زیادہ وقت لگ جائے، کیونکہ بہت لمبا باب ہے، احادیث کی وہاں بھرمار ہے۔ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے آ گئی، اشارہ مل گیا کہ ایسی احادیث موجود ہیں، اور یہی احادیث علماء احناف کی دلیل ہیں۔ انہی احادیث کی بنیاد پر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ویسے ہی عورت کا بچا ہوا پانی ہے، جھوٹا پانی ہے، تو اس سے بھی مرد کا وضو اور غسل جائز ہے، اور اس کے علاوہ اگر وہ حالت جنابت میں تھی یا حالت حیض میں تھی، اس نے غسل کیا، پانی بچ گیا، اور اس کے بعد مرد نے اسی پانی کو استعمال کیا تو یہ بھی جائز ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ہاں، اگر آپ کو میں ایک بات یہاں پہ مزید سمجھاؤں اس حوالے سے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے جو یہ قول اختیار فرمایا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک کے ضمن میں، ما لم تکن جنوباً او حائضاً، کہ وہ جنبی یا حائضہ نہ ہو تو پھر استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، اگر وہ جنبی یا حائضہ ہے پھر استعمال نہ کریں۔ یہ جو امام مالک رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک سے استدلال کرتے ہوئے اپنا مذہب بیان کیا ہے، یہ احتیاط پر مبنی ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ جس ٹب کے اندر یا جس برتن کے اندر پانی کا ذخیرہ ہے اور ایک حیض والی عورت یا ایک جنبی عورت اس میں سے پانی لے اپنے جسم کے اوپر ڈالے، جسم کے اوپر ڈالنے کے بعد اس کے جسم سے نچڑنے والا پانی وہ نچڑتا ہوا اسی ٹب کے اندر جا کے گرے جہاں صاف پانی موجود ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہ جسم سے پانی اتر رہا ہے اور اس کے کچھ چھینٹے اس پانی کے اندر جا رہے ہیں، یا وہ پانی ڈائریکٹ اسی پانی کے اندر جا کے مل رہا ہے۔ اس حالت کے اندر امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ناپاک تھی، اور اس کے ناپاکی والے جسم سے گرنے والا پانی وہ بھی مستعمل پانی شمار ہوتا ہے، استعمال شدہ پانی تھا،
استعمال شدہ پانی غیر استعمال شدہ پانی کے ساتھ مل گیا، اب جس کی تعداد زیادہ ہوگی حکم تو اسی کا لگے گا، لیکن پھر بھی پانی کے چھینٹے اس میں پڑ جانے کی وجہ سے، کچھ پانی اس میں مل جانے کی وجہ سے کراہت پھر بھی آ جاتی ہے۔ تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی یہ حدیث پاک اس حوالے سے ہے کہ ممکن ہے اس عورت کے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے صاف پانی میں اس کا مستعمل پانی مل جائے، صاف پانی کے اندر اس کا استعمال شدہ پانی مل جائے، تو اس وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ نے حدیث پاک کو بھی بیان کیا، اپنا مذہب بھی واضح کیا، اور اس کو دلیل بنایا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو۔ اور ممکن ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی وجہ سے عورت کے اس حکم کو الگ سے بیان کیا ہو، ما لم تکن جنوب او حائضن، اگر وہ جنبی نہیں ہے، حائضہ نہیں ہے تو پھر استعمال نہ کرو، کیونکہ ممکن ہے کہ عورتیں عمومی طور پر احتیاط نہیں کرتی، احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے مستعمل اور غیر مستعمل پانی آپس میں مل جائیں تو پھر اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ باب الوضوء بسور الحرہ، باب الوضوء بسور الحرہ، بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کرنے کا بیان۔ سور کہتے ہیں جھوٹے کو، حرہ کہا جاتا ہے بلی، بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کرنے کا باب۔ اس پر امام مالک رحمہ اللہ نے ایک حدیث پاک بیان کی۔ اخبرنا مالکن اخبرنا اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحۃ ان امرأتہ حمیدۃ ابنۃ عبید بن رفاعہ اخبرته عن خالتها کبشۃ ابنۃ کعب بن مالک وکان تحت ابن ابی قتادہ ان ابا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم امرها فسکبت له وضوءا فجاءت حرۃ فشربت منه فاصغى لها الاناء فشربت قالت کبشۃ فرآنی انظر الیہ فقال اتعجبین یا ابنۃ اخی قالت قلت نعم قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم او الطوافات۔ اخبرنا مالکن اخبرنا اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ ان امرأتہ حمیدۃ ابنۃ عبید بن رفاعہ اخبرته عن خالتها کبشۃ ابنۃ کعب بن مالک وکان تحت ابن ابی قتادہ ان ابا قتادہ امرها فسکبت له وضوءا فجاءت حرۃ فشربت منه فاصغى لها الاناء فشربت قالت کبشہ فرآنی انظر الیہ فقال اتعجبین یا ابنۃ اخی قالت قلت نعم قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم او الطوافات۔ امام محمد رحمہ اللہ امام مالک کی سند سے حمیدہ بنت عبید کی روایت کو بیان کر رہے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ حمیدہ بنت عبید کی روایت کو نقل کرتے ہیں، وہ اپنی خالہ کبشہ بنت کعب سے روایت کو بیان کرتی ہیں، جو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو بھی تھیں، کہ ایک مرتبہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا کہ پانی ڈالو۔ میں وضو کا پانی ان پر ڈال رہی تھی کہ بلی آ کر وہ پانی پینے لگی، تو حضرت ابو قتادہ نے اس کے لیے برتن اچھی طرح جھکا دیا، اس نے پانی پی لیا۔ حضرت کبشہ کہتی ہیں کہ میں نے تعجب سے دیکھا، تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھتیجی تم تعجب کر رہی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا لیست بنجس، یہ نجس نہیں ہے کیونکہ یہ بلے اور بلیاں تم پر گھومتے رہتے ہیں۔ انہا من الطوافین علیکم او الطوافات، طوافین سے مراد بلے ہیں اور طوافات سے مراد بلیاں ہیں۔ یہ بلے اور بلیاں تم پر گھومنے والے جانوروں میں سے ہیں، چکر لگانے والے جانوروں میں سے ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کی سند سے حضرت حمیدہ بنت عبید کی روایت کو بیان کیا۔
وہ اپنی خالہ حضرت کبشہ بنت کعب سے روایت کو بیان کرتی ہیں، اور یہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو بھی تھیں، ان کے بیٹے کی بیوی تھیں، کہ ایک دفعہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا کہ پانی ڈالو۔ اب میں وضو کا پانی ان پر ڈال رہی تھی کہ بلی آ کر وہ پانی پینے لگی، تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے برتن کو اچھی طرح سے جھکا دیا، اس نے پانی پی لیا۔ حضرت کبشہ کہتی ہیں کہ میں تعجب کرنے لگی، تعجب سے دیکھنے لگی، تو حضرت ابو قتادہ فرمانے لگے بھتیجی تجھے تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا لیست بنجسن، یہ نجس نہیں ہیں، کیونکہ یہ بلے اور بلیاں تم پر گھومنے والے بار بار آنے والے جانوروں میں سے ہیں۔ قال محمد، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا بأس بأن يتوضأ بفضل سور الحرة او غیرہ احب الینا منہ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بلے کے جھوٹے سے وضو میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ دوسرا پانی ہو تو ہمارے نزدیک وہی بہتر ہے۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی مذہب ہے۔ لا باس بأن يتوضأ بفضل سور الحرہ، کوئی حرج کی بات نہیں کہ اگر بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کر لیا جائے، لیکن اگر دوسرا پانی میسر ہو تو ہمارے نزدیک وہی بہتر ہے۔ یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی مذہب ہے۔ اب یہاں باب قائم کیا بلی کے جھوٹے کے بارے میں، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف بھی موجود ہے، ائمہ اربعہ کے درمیان بھی اختلاف ہے، اس کے علاوہ دیگر ائمہ بھی ہیں جو اس مسئلے کے بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں۔ البتہ جو بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مذہب امام محمد رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، تو اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک مذہب نہیں ہے بلکہ دو مذہب ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کو مکروہ فرماتے تھے، اسی لیے امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا لا باس بأن يتوضأ بفضل سور الحرہ، کوئی حرج کی بات نہیں اگر اس سے وضو کر لیا جائے، کیونکہ مکروہ تو ہے لیکن پھر بھی وضو ہو جائے گا۔ وغیرہ احب الینا منہ، اور اس کے علاوہ اگر وضو کا پانی موجود ہے تو اس سے وضو کرنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے، پھر کراہت بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایسے پانی کو مکروہ شمار کیا ہے۔ پھر اگلا مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ وہ مکروہ تحریمی کے قائل تھے یا مکروہ تنزیہی کے قائل تھے۔ مکروہ تحریمی حرام کے قریب قریب ہے، مکروہ تنزیہی اسے بہت نیچے ہے۔ تو پھر اس پر ایک رائے ہے حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ کی، اور ایک رائے ہے علامہ کرخی رحمہ اللہ کی، دونوں علماء احناف میں سے ہیں، دونوں کے اپنے اپنے مذاہب ہیں۔ علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے اس کو مکروہ تحریمی شمار کیا ہے، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بلی کا گوشت حرام ہے، ناپاک ہے، تو اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہوگا، کیونکہ امام طحاوی رحمہ اللہ کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جس جانور کے جو گوشت کا حکم ہے وہی اس کے جھوٹے کا حکم ہے، جس جانور کا گوشت ناپاک ہے اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے۔ یہ امام طحاوی رحمہ اللہ کا ایک ضابطہ ہے، یہ خواہ ضابطہ نہیں ہے، ان کا یہ ضابطہ احادیث کے ضمن میں ہے۔ اور علامہ کرخی رحمہ اللہ نے بلی کی کراہت کو کراہت تنزیہی شمار کیا ہے، اور اسی وجہ سے جمہور علماء احناف علامہ کرخی رحمہ اللہ کے مذہب کو ترجیح دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی اگر اور پانی موجود نہ ہو تو پھر اس سے وضو کر لیں، وضو کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، نماز درست ہو جائے گی، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور پانی موجود ہے تو پھر اسی پانی سے وضو کرنا زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ بہرحال کراہت موجود ہے۔ البتہ بعض علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو انہا لیست بنجسن، یہ نجس نہیں ہے، یہاں سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ بلی کا جھوٹا مطلقاً پاک ہے، حالانکہ مطلقاً پاک نہیں ہے، اس پر مختلف قسم کے آثار اور بھی موجود ہیں۔ علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شرح معانی الاثار میں تفصیل کے ساتھ اس پر کلام کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ کسی موقع پہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو مسئلہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا، روایت بھی آپ کو بتلا دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔